بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کو آج کچھ اور بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل اس دور میں بواسیر بہت عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بواسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک بواسیر خونی ہے اور ایک بواسیر پانی ہے۔ بواسیر ایسی خطرناک بیماری ہے، جس بندے کو بواسیر ہو وہ بندہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، اور بواسیر کی وجہ سے انسان کو انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے ہر وقت قبض رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کو اگر صرف مادی والی بواسیر ہو تو اس کے پیشاب کی جگہ پہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، یعنی اس سے اس بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی شدت کا اندازہ وہی بتا سکتا ہے جس کو یہ تکلیف ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب یہ بیماری کو بہت عرصہ گزر جائے، خونی بواسیر ہو یا بالی بواسیر، تو اس سے انسان کی پیشاب والی جگہ پہ موقع بن جاتے ہیں۔ جب یہ موقع بنتے ہیں اس میں شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کو پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ تر انسان کو قبض رہتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان کے جب موقع بن جاتے ہیں اس کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہے، یعنی آپ اس چیز سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بواسیر انتہائی ایک بے فرق قسم کی بیماری ہے، جس سے انسان اپنا پردہ بھی نہیں رکھ سکتا اور اس سے انسان کو تکلیف اور شدت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ گرم چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ مرچی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، گرم چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بواسیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا بے شمار لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، بہت جگہوں سے وہ اپنے علاج کرواتے ہیں، بہت ساری دوائیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بواسیر ختم نہیں ہوتی۔ تو میں آج آپ کو اس کے دو طریقوں سے علاج بتاؤں گا۔ آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو یا آپ کے کسی قریبی عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ یا کسی بھی چاہنے والے بندے کے ساتھ خونی یا بالی بواسیر کا مسئلہ ہو تو ان کو آپ یہ طریقہ علاج بتائیں، اور آپ کے خود اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپ بھی اسی ترتیب سے اپنا علاج کروائیں۔ اب میرے سامنے یہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک یہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کو آج کچھ اور بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل اس دور میں بواسیر بہت عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بواسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک بواسیر خونی ہے اور ایک بواسیر پانی ہے۔ بواسیر ایسی خطرناک بیماری ہے، جس بندے کو بواسیر ہو وہ بندہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، اور بواسیر کی وجہ سے انسان کو انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے ہر وقت قبض رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کو اگر صرف مادی والی بواسیر ہو تو اس کے پیشاب کی جگہ پہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، یعنی اس سے اس بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی شدت کا اندازہ وہی بتا سکتا ہے جس کو یہ تکلیف ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب یہ بیماری کو بہت عرصہ گزر جائے، خونی بواسیر ہو یا بالی بواسیر، تو اس سے انسان کی پیشاب والی جگہ پہ موقع بن جاتے ہیں۔ جب یہ موقع بنتے ہیں اس میں شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کو پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ تر انسان کو قبض رہتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان کے جب موقع بن جاتے ہیں اس کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہے،
یعنی آپ اس چیز سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بواسیر انتہائی ایک بے فرق قسم کی بیماری ہے جس سے انسان اپنا پردہ بھی نہیں رکھ سکتا اور اس سے انسان کو تکلیف اور شدت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ گرم چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ مرچی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، گرم چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بواسیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا بے شمار لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، بہت جگہوں سے وہ اپنے علاج کرواتے ہیں، بہت ساری دوائیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بواسیر ختم نہیں ہوتی۔ تو میں آج آپ کو اس کے دو طریقوں سے علاج بتاؤں گا۔ آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو یا آپ کے کسی قریبی عزیز اور رشتے دار کے ساتھ یا کسی بھی چاہنے والے بندے کے ساتھ خونی یا بادی بواسیر کا مسئلہ ہو تو ان کو آپ یہ طریقہ علاج بتائیں، اور آپ کے خود اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپ بھی اسی ترتیب سے اپنا علاج کروائیں۔ اب میرے سامنے یہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک یہ دیکھیں، دیکھنے میں یہ کسی موٹی موٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، لیکن یہ کنگڑ کی پھلی ہے۔ اب کنگڑ ایک درخت کا نام ہے۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کنگڑ کے درخت کے ساتھ کس طرح کی پھلی لگتی ہے۔ اگر کسی بندے کو اس کے بارے میں معلومات نہ ہو تو آپ یہ ذہن میں اپنے نام یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کنگڑ کسی بھی انصاری کی دکان کے پاس جائیں اور ان کو جا کر یہ بتائیں کہ ہمیں کنگڑ کی پھلی چاہیے، ان سے تازی پھلی لیں۔ اگر اس سے ایک سال کا عرصہ نہ گزرا ہو، کیونکہ ایک سال کے بعد یہ جو جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سمجھ لیں یہ لکڑ ہے۔ تو اگر یہ تازہ آپ کو مل جائے، آپ کو اگر کسی گاؤں اور دیہات سے جائیں تو یہ کنگڑ کی پھلیاں عام مل جاتی ہیں۔ تو اس پھلی کو آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس پھلی کو میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں، جب آپ اس پھلی کو لے لیں تو اس کے اندر سے گودا نکلتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے اوپر جو اس کا چھلکا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں آپ، اس کے اندر یہ جو چیز نکل رہی ہے یہ گودا آپ سے نظر آ رہا ہوگا، آپ کو یہ جو نکل رہا ہے یہ دیکھیں آپ۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، روز رات کو سوتے وقت تھوڑا سا تقریباً اس کو آپ نے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بہت سارے یہ کنگڑ کی پھلیاں لینی ہیں، پھلیاں لے کے پھر آپ کے اس کے اندر سے یہ چیز جو گودا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نکالنا ہے۔ یہ نکالنے کے بعد آپ نے کسی برتن میں یا کسی بوتل میں محفوظ کر کے رکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت آدھی سے کم چمچ سوتے وقت کھائیں اور دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ آپ چند دن تک اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے آپ کو اللہ پاک ضرور خلاصی عطا فرما دیں گے۔ دوسرا، میں نے آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی یہ بیماری کا علاج اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو میرے سامنے انجیر کے چند ٹکڑے نظر آئیں گے، یہ انجیر ہے۔ اب انجیر سے ہر بندہ واقف ہے کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ انجیر سے بے شمار بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے خونی اور بادی بواسیر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ میں نے آپ نے شاید میری ویڈیو کو اگر آپ پھر ریسرچ کریں تو اس میں آپ کو اس کے طریقے سے علاج کا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کا علاج بواسیر کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالی بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جس انسان کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ بندہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ پرہیز کیا کرنی ہے کہ جتنا عرصہ آپ یہ چیز استعمال کریں گے، فرض کریں 10-15 دن آپ لگاتار اس کو استعمال کریں، اس میں آپ نے مرچی کا استعمال نہیں کرنا، کوئی بھی چٹپٹی چیز نہیں کھانی، برگر غذا ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دن تک آپ اس کو استعمال کریں گے
اس سے آپ کی معمولی کا وسیع ہو یا مالی کا وسیع ہو، اس سے آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام۔